السلام علیکم، میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹاک گالا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، پہلے کچھ بات کر لیتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کی صورتحال کی اور پھر بعد میں بات کریں گے ہماری لوکل مارکیٹ کی صورتحال۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کی جو صورتحال ہے اس وقت، کل بھی جیسے ہم نے بات کی، کچھ دباؤ کا شکار نظر آ رہی ہے۔ جاپان کی مارکیٹ کی بات کر لیں، ہانگ کانگ کی مارکیٹ کی بات کر لیں، چائنا کی مارکیٹ کی بات کر لیں، جرمنی کی مارکیٹ کی بات کر لیں یا بات کر لیں ہم امریکہ کی مارکیٹ کی، تو تمام کی تمام مارکیٹس کے اندر کچھ ڈپریشن نظر آ رہا ہے، کچھ دباؤ نظر آ رہا ہے۔ اس کی جو بظاہر وجوہات ہیں، ایک تو جیسے ہم نے کل پروگرام کے اندر کہا اور آج بھی اس کا جو اثر نظر آ رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، جو کروڈ آئل ہے یا برینٹ آئل ہے اس کی جو قیمتوں میں اضافہ ہے، جیسے اچانک سے ایک ہائیک کریٹ ہوئی، پرائسز ہائیک آئے، بہت تیزی کے ساتھ پرائسز اوپر کی طرف گئے ہیں۔ اگر بات کر لیں یہ تقریباً آج کی اگر دیکھیں تو تقریباً $68 کے اوپر برینٹ آئل اس وقت یہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو اوورآل جو اس کا جو امپیکٹ ہے، خاص کر کے جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی اور پچھلے تقریباً 3 دن سے ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں، جو سعودی عربیہ اور امریکہ کے درمیان ایک کشیدگی جنم لے رہی ہے، اور اس حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ایران، سعودی عربیہ، یمن، ان کے درمیان جو کشیدگی بڑھتی چلی آ رہی ہے اس کی وجہ سے جو اثر نظر آ رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، خاص کر کے آئل مارکیٹ کے اوپر جو اثر نظر آ رہا ہے وہ اس کا ایک امپیکٹ کریٹ کیے ہوئے ہے۔ بات کریں گے اگر تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا ایز اے ٹریڈر، ایز انویسٹرز، تو ہمیں اکانومی کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ اکانومی وہ بھلے انٹرنیشنل مارکیٹ کی ہو یا پاکستان کی اکانومی ہو، آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، آپ کو فسکل پالیسی کو دیکھنا ہے، آپ کو بجٹ آ رہا ہے، اب بجٹ کے حوالے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا، مانیٹری پالیسی کو آپ کو آبزرو کرنا پڑے گا، یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنا پڑیں گی، اور اس حوالے سے آپ کو تقریباً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایز انویسٹر، ایز ٹریڈر، آپ کو تقریباً جو ہماری سراؤنڈنگ کے اندر اکانومک جو کنڈیشنز ہیں، اکانومی کے اوپر جو بھی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، کوئی بھی پازیٹیو نیوز آتی ہے، نیگیٹو نیوز آتی ہے، آپ کو اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو غور سے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، ہر خبر پر آپ کو نظر رکھنی پڑے گی، تو تب جا کے آپ کو کام کرنے میں آسانی نظر آئے گی۔ بات کر رہے تھے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کی، تو امریکہ میں $1.9 ٹریلین کا جو ہے وہ صورتحال نظر آئی ہے، وہ جا کے ہمارے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو ایک اہم خبر ہے وہ ایشین سٹاک کا جو مارکیٹ ہے اس میں جو انفلیشن ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کا جو اثر ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی مارکیٹ کے اوپر نظر آتا ہے۔ وہی چیز ہے جیسے ہم نے ابھی بات کی، آئل پرائسز ہائیک ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے لیے بہت ایک الارمنگ صورتحال ہے، پاکستان نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ فور کاسٹنگ کی صورتحال پر بات کرتے ہیں، ابھی جیسے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز کی ہائیک آئی ہے، آئل پرائسز تقریباً 20 to 30% انکریز آیا ہے، تو ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں نظر آئے گا آپ کو آئل کی جو ہمارے ہاں جو آئل ہے اس کی جو فیول ہے اس کی پرائسز میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ $130 پر لیٹر یا $135 پر لیٹر کے اوپر جا کے اس وقت مارکیٹ کے اندر یہ دستیاب ہوگا۔ لیکن اس حوالے سے کیا یہ کہہ دینا درست ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز بڑھی ہیں تو ہمارے ہاں بھی آئل کی جو پرائسز ہیں ہمیں اس کو بڑھانا پڑا ہے؟ تو اس حوالے سے ہمارے ہاں جو معیشت دان ہیں ان کو تھوڑا سا لٹریٹ کرنا پڑے گا جو عام عوام ہے۔ لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے، پاکستان کے اندر معیشت کو ہمیشہ سیاست کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کہ سیاست کے اندر جب بھی آپ تقریباً تمام ٹیلی ویژنز پر دیکھیں، جو بھی ٹاک شوز ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پر جو فائنینشیل لٹریسی کے اوپر کوئی بھی پروگرامز نہیں ہو رہے ہوتے۔ پروگرامز اگر ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف اور صرف سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں، اور سیاست کو اکانومی کے ساتھ نتھی کیا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت ایک ہمارا المیہ ہے۔ ہمیں اس چیز کے اوپر دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو فائنینس ڈویژنز ہیں، ہماری جو ٹیکس ڈویژنز ہیں، ان لوگوں کو ذرا اپنی سیاست
کو بالا تر رکھتے ہوئے, سیاست سے بالا تر رہتے ہوئے ان کو مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کروانا پڑے گا اور یہ لوگوں کو اس کی رسائی دینی پڑے گی. پاکستان سٹاک ایکسچینج کی جو اس وقت صورتحال ہے, یقیناً آپ دیکھیں تو پچھلے 2 دن کے اندر تقریباً 2500 پوائنٹس کے قریب مارکیٹ گری ہے, جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی اب یہ مندی کی طرف جا رہی ہے. لیکن اب یہ مندی کی طرف جاتی ہے, ہم بھی اپنے پروگرام کے اندر ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ایکسٹرنل فورسز ہیں وہ ایفیکٹ کرتی ہیں, بلکہ میں تھوڑی سی براڈر ٹرم کے اندر اگر اس چیز کو میں اگر بیان کروں, میں کہوں گا کہ یہ اس کے اوپر امپیکٹ نظر آتا ہے. ظاہر بات ہے کہ کیونکہ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے جو کل کائنات ہے وہ پاکستان ہی ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن ہمیں تھوڑا سا اپنا اسپیکٹرم کو براڈ کرنا پڑے گا. ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ کی جو صورتحال ہے, اس کے جو نیٹی گریٹی ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ یہ مارکیٹ کس طریقے سے موو کر رہی ہے. تو جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی صورتحال تھوڑی سی ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. پاکستان کے اندر جو صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے, پاکستان کے اندر جو ہمارا انویسٹر ہے وہ ہماری ہمیشہ ہم دیکھتے چلے آئے ہیں پچھلے 70 سال سے. اگر آپ دیکھ لیں پاکستان کی معیشت کی جو صورتحال ہے, اس کے اوپر سیاست ہمیشہ غالب رہی ہے, سیاست کا غلبہ رہا ہے. ہم کوئی بھی اکانومی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم سیاست کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ سیاسی صورتحال انسرٹن ہے تو ہماری اکانومی کی جو صورتحال ہے وہ بھی انسرٹینٹی کا شکار ہی رہے گی. لیکن ایز جو اکانومی کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو اکانومی کو پڑھتے ہیں, ان کو یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑیں گی, ان کو یہ چیزیں بتانا پڑیں گی, اور مارکیٹ کو اسی طریقے سے وہ ڈریون فورسز جو ہے ان کو اس طریقے سے کام کرنا پڑے گا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو لوگ, میں اگر اس میں بات کر لوں کہ جیسے اب سعودی عربیہ کے ساتھ تنازع جنم لے رہا ہے, ہم آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھیں گے, کل اور پرسوں کے درمیان ہم یہ دیکھیں گے کہ چائنا اور جاپان کی جو اکانومی کی جو صورتحال ہے اس کو بریف کیا جائے گا, وہ بتایا جائے گا. اس کے علاوہ کل پاسبلٹی ہے کہ جو امریکہ میں موجود ریزروائرز ہیں, جو کہ ریزروز ہیں, آئل کی ریزروز ہیں, اس کے حوالے سے رپورٹ جاری ہوگی. تو کیا ان لوگوں نے اپنی جو فور کاسٹنگ, کیونکہ وہ تو بہت اچھے طریقے سے فور کاسٹنگ کرتے ہیں, انہوں نے دیکھنا ہے کہ ان کے پاس کتنا آئل ریزروز موجود ہیں, اس کے حساب سے پھر وہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں, پھر وہ اپنی اسٹریٹجی کو ڈیولپ کرتے ہیں. ہمیں ایز پاکستانی, ہمارے جو جتنے بھی اس وقت اسٹیک ہولڈرز ہیں, بڑے عہدے داران ہیں یا پیپل سیٹنگ ایٹ دا ہیم آف افیئرز, ان کو دیکھنا پڑے گا. اگر ہم پاکستان کی صورتحال کی بات کریں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس آئل کے ریزروز کتنے ہیں. پہلے ہوتا یہ تھا کہ 10-15 دن کے آئل کے ریزروز ہوتے تھے. اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 40 سے 45 دن کے آئل ریزروز موجود ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں یہ صورتحال مزید بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جیسے ہم نے کچھ عرصہ پہلے اپنے پروگرام میں بریک کیا تھا اور پروگرام ریکارڈ پر موجود ہے کہ گوادر میں ہمارا جو آئل سٹی ڈیولپ ہو رہا ہے, وہاں پر آئل کے ریزروز بنائے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے بہت ایک خوش آئند خبر ہے. لیکن مارکیٹ کی جو صورتحال ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کے اوپر ہے, مارکیٹ مندی میں جا رہی ہے, مارکیٹ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ اس وقت اپنا کھوتا ہوا نظر آ رہا ہے. صورتحال تھوڑی سی نیگیٹو ڈیولپ ہو رہی ہے, اور اس کے اندر اگین ہمیں بہت المیہ کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو ایکسٹرنل فورسز ہیں, جو ہماری خاص کر کے سیاسی صورتحال ہے, اس کی وجہ سے یہ صورتحال اس طرح کی ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کو پڑھنا پڑے گا, ہمیں لوکل مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی جو لوکل مارکیٹ ہے اس کے اندر کہاں کہاں کس کس جگہ پر ہم کام کر سکتے ہیں, اور کیا کیا اپورچونٹیز موجود ہیں, کہاں کہاں پوٹینشیل موجود ہے. آپ کو وہ نیش کریٹ کرنی پڑے گی اپنے آپ کے لیے, آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. جب آپ کے بجٹ آئیں گے, جیسے ہم نے بجٹ کے حوالے سے بات کی, آنے والے دن ہیں آپ کے بجٹ آپ کا اناؤنس ہوگا, تو آپ کو پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. ہم اس حوالے سے ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مارکیٹ کو دیکھنا ہے تو مارکیٹ کے جو فنڈامنٹلز, اس کے ٹیکنیکلز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. کیوں, جب تک آپ مارکیٹ کے اندر مارکیٹ کے فنڈامنٹلز اور ٹیکنیکلز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, آپ کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا, آپ کے لیے ٹریڈنگ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. آپ کو پھر وہ جیسے آوازیں آتی ہیں کہ لاؤ مال لاؤ مال لاؤ مال, پھر وہ لاؤ مال کے اندر آپ کو پینک آ جاتا ہے. جیسے اس وقت تھوڑا سا مندی کا شکار مارکیٹ نظر آ رہی ہے, پوائنٹس ٹیبل پر گرتی ہوئی صورتحال نظر آ رہی ہے, تو لوگ اس وقت پینک کے اندر ہیں. ہم نے کچھ دن پہلے, جیسے مجھے یاد ہے کہ پچھلے ہفتے جب ہم نے پروگرامز کیے اور ہم نے یہ بات کہی تھی کہ سینٹ کے انتخابات ہوں گے, تو
یہ اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال نیگیٹو ٹرینڈ کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی. اگر وہ بریک تھرو ہوگا جو کہ ہو چکا کہ یوسف رضا گیلانی جو سابق وزیر اعظم ہے وہ جیت گئے نشست ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کے مقابلے میں اسلام آباد سے جنرل نشست پر جو الیکشن تھا, تو اس کا جو اثر ہے وہ نظر آیا ہے آپ کو مارکیٹ کے اوپر. پھر ہفتے کو یقیناً ہفتے کو ووٹ آف کانفیڈنس تو ضرور لے لیا, لیکن جو ہماری سیاسی ابتری ہے, جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہت ابتر ہے. اور ہماری جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان تمام کو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, لوگوں کو ملانے کی بات کرتے ہیں, لوگوں کو جڑنے کی بات کرتے ہیں. تمام کی تمام پولیٹیکل جو فورسز ہیں یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ہمارے جو اور مقتدر حلقے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یہ مل کر کے کام کریں, مل کر پاکستان کو آگے لے کر چلیں, کیونکہ معیشت مضبوط ہوگی. مضبوط معیشت ہی پاکستان کی جو ہے وہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر ہموار کر سکتی ہے, ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے. اگر معیشت کی راہ ہموار نہیں ہوگی اور یہ لوگ آپس میں ایسے ہی لڑتے جھگڑتے رہیں گے, آپ کی جو فور کاسٹنگ ہے وہ اچھی نہیں ہوگی. جیسے ہم اکثر مثال دیتے ہیں کہ بارش ہوگی تو بارش آئے گی تو پھر ہم چھتری لینے کے لیے جاتے ہیں, تو اس سے پہلے بارش کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بندوبست کریں اپنا. مارکیٹ نے گرنا ہے تو اس سے پہلے ہم صورتحال اچھے سے ڈیولپ کریں. آئل پرائسز نے انکریز ہونا تھا کیونکہ کووڈ میں جب آئل کی مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ تھی ہی نہیں, سپلائی, اور اس وقت تو نیگیٹو اس کے اندر چلی گئی پرائسز میں, تو آپ نے اس وقت کیا کیا؟ کیا آپ نے اس وقت آئل کی پرچیزنگ کی؟ کیا آپ کے پاس اس وقت اتنے ریسورسز تھے کہ آپ آئل کی پرچیزنگ کر کے آپ اس کو اپنا ریزروائر جس کے اوپر اس وقت کام جاری ہے اس وقت وہ تیار کر لیتے, تو آپ کو اس وقت مارکیٹ سے سستا آئل مل رہا تھا, آپ اس وقت خرید سکتے تھے. لیکن اب جیسے جیسے آئل پرائسز بڑھیں گی تو بڑھ رہی ہیں, تو ابھی تو اگرچہ وہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ابھی تک آئل پرائسز پچھلے 30 دنوں سے 15 دنوں سے تقریباً نہیں بڑھائی ہیں, لیکن جیسے ہی ان کو تھوڑا سا استحکام ملے گا, سینٹ کے الیکشن کا سینٹ کے جو چیئرمین ہیں ان کا الیکشن ہے 13 مارچ کو, جیسے ہی اگر ان کا کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہو جاتا ہے, صادق سنجرانی دوبارہ سے سینٹ کے چیئرمین بن جاتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ ہفتے ڈیڑھ کے بعد 15 مارچ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ آئل پرائسز کے اندر یہ اچانک سے 15%, 20% یا 30% تک بھی اضافہ متوقع ہے. اور رمضان المبارک آنے والا ہے, رمضان المبارک آئے گا تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی جو اشیاء خور و نوش ہیں, جو کمشنر حضرات ہیں, جو ہمارے ڈی سیز ہیں, ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طریقے سے پرائس کنٹرول کے اوپر کام کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا یہ المیہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا تہوار آتا ہے ہمارے ہاں, خاص کر کے عید کا تہوار ہو, رمضان المبارک آئیں گے تو پرائسز اوپر کی طرف چلی جاتی ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کیا فور کاسٹنگ کرتے ہیں؟ جیسے پچھلے سال بارشیں ہوئیں تو پورے کا پورا کراچی تقریباً ڈوبا ہوا نظر آیا, تقریباً سیلاب آپ کو نظر آئے. جو پنجاب کی صورتحال کا آپ جائزہ لیں, کے پی کی صورتحال کا جائزہ لیں, انٹیریئر سندھ کی بات کریں, اور خاص کر کے جو آپ کا اکنامک زون کراچی ہے اس کی آپ صورتحال کا جائزہ لیں, تو یہ ڈوبا ہوا نظر آیا. اور پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ بارش آتی ہے, بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, وہ صورتحال بن جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ کیا عملی اقدامات کر رہے ہیں؟ عملی اقدامات کرنے کے لیے آپ کو جیسے ہی اب یہ سردی ختم ہوئی ہے تو آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی برف پگھلے گی. برف پگھلے گی تو پانی کا جو پانی نے اپنا راستہ بنانا ہے یہ ڈیمز میں آئے گا, یہ دریاؤں میں آئے گا, تو پھر وہی جون جولائی میں جا کر کے جو صورتحال ڈیولپ ہوگی. کیونکہ اس وقت تک کوئی عملی اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں. تو آپ کی ہمارے جو اس وقت جو انفراسٹرکچر ہے, جو جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, ایل ڈی اے کی بات کر لیں, کے ڈی اے کی بات کر لیں, کے ڈی اے کو تو خیر ختم کر دیا گیا, یہاں پر آر ڈی اے کی بات کر لیں, ایم ڈی اے کی بات کر لیں, یا اسلام آباد کی بات کر لیں, تو آپ کو یہ تمام کی تمام جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا اس چیز کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی کہ آنے والے دنوں میں ہمیں جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان چیلنجز کے حوالے سے ہم لوگوں نے کیا پریپریشنز کی ہیں. ہمارا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو ایک ادارہ ہے وہ کیا کر رہا ہے, اس حوالے سے ان کو تھوڑا سا اپنی آئی اوپننگ کرنی پڑے گی. ان کو دے نیڈ ٹو پل اپ دیئر ساکس. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے دوبارہ سے پھر وہی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آئے گی جو کہ پچھلے چند سالوں میں دیکھی گئی ہیں. تو اس حوالے سے یہ تمام چیزیں
افیکٹ کرتی ہیں، امپیکٹ آتا ہے ان چیزوں کا پاکستان کی معیشت کے اوپر، پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر افیکٹ آتا ہے، تو آپ کو جو ہمارے ادارے ہیں ان کو ذرا اپنے آپ کو ٹائٹن اپ دیئر سکروز والی صورتحال کو اپنانا پڑے گا۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے لوگ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی اگر ہم بات کر لیں، امریکہ کے انفراسٹرکچر کی بات کر لیں، جرمنی کی انفراسٹرکچر کی بات کر لیں، چائنا کی مارکیٹ کی بات کر لیں، یا جاپان کی انفراسٹرکچر، ہانگ کانگ کے انفراسٹرکچر کی بات کر لیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ اپنی جو فور کاسٹنگ ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، اور ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہمیں سوائے روڈز کے اکھڑ جانے، روڈز کے اوپر صرف اور صرف وہ ایک ونڈو شاپنگ، ونڈو ڈریسنگ کر دیتے ہیں۔ ونڈو ڈریسنگ کی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے، کوئی ہمارے ساتھ کوئی ایونٹ ٹک پلیس ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر صرف اور صرف وقتی طور پر ونڈو ڈریسنگ کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری جو لوکل باڈی ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، وہ کسی بھی قسم کا کوئی ایسا مضبوط حکمت عملی کے ساتھ نظر نہیں آتی ہے جس کو ہم اسٹریٹجی کہتے ہیں، اسٹریٹجی کی ایسی نظر نہیں آتی، پلاننگ نظر نہیں آتی ہے۔ اگر وہ پلاننگ نہیں ہوگی، اسٹریٹجی نہیں ہوگی، تو آپ کس طریقے سے آگے کی طرف چل سکیں گے؟ پروگرام میں وقفہ شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے آج کی مارکیٹ کی صورتحال پر۔